اور پورا نور میں ہوگا، سب سے پہلا جو ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں تب رہتی ہوگی، دوسری چیز اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے گا، دوسری جو اس کی فضیلت ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا۔ مسجد میں اٹکنے سے کیا مطلب ہے؟ کئی مطلب علماء کرام نے لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نماز کا پابند ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے وہ دوسرے کے انتظار میں رہے۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے یار، ابھی پھر سے اذان ہو گئی، پھر سے جانا پڑے گا۔ ہمارا اس کا الٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے کہ اسے انتظار رہے کہ ایک نماز ہو گئی، اب دوسری اذان ہوگی، دوسری نماز کب ہوگی، اسے یہ مستحضر ہے، اس کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد بنوائے۔ مسجد میں دل اٹکنے سے مطلب یہ ہے کہ مسجد کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اگر تیتر کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنوا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ تیتر کا گھونسلہ مطلب ایک اینٹ بھی اگر لگوا دے تو شاید اتنی جگہ ہو جائے۔ اگر کہیں مسجد کی تعمیر یا مسجد کے کسی کام میں ہمارا پیسہ لگ جائے تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے آدمی کو، اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی موقع ملے ہم مسجد کے کام میں، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے کسی بھی کام میں ہم حصہ لے لیں، تاکہ جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ مسجد میں دل اٹکا رہنا، مسجد کا خیال رکھنا، اپنی نمازوں کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا، اس کی کوشش ہم سب کریں، کیونکہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جو اس امت کو ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والعادیات میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، قسمیں گھوڑے کی، کہ گھوڑے کے دوڑنے کی قسمیں، اس کے سانس کی قسمیں، اس کے ٹاپے پڑنے سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اس کی قسمیں، وہ میدان جنگ میں جا کر کے جو دوڑتا ہے اس کی قسمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کے فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ ایک گھوڑا ہو کر کے کہ وہ چارہ اور پانی اس کو دے دیا جائے کہ وہ اپنے مالک کو منع نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری نعمتیں دیتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا۔ اس سے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 پر خوش ہو کر کے آئے تھے، اور آج میں اور آپ 5 نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جب آدمی مسجد میں آتا ہے، جب مؤذن اذان پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا استقبال کرے وہ کتنا مبارک انسان ہوگا۔ نماز کوئی انسان خود نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی آدمی کرے، اور نماز ہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے اس لیے ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے، فحش کاموں سے نہیں روکتی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں، فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز ادھوری نماز ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قیام ہے تو وہ ساری زندگی قیام ہی کرے گا، اب قیامت تک قیام میں رہے گا۔ کسی کو رکوع ہے تو رکوع میں ہی رہے گا، کسی کو سجدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو نماز دی ہے یہ پوری مکمل نماز ہے۔ پہلے نبیوں کی نماز بھی اس میں شامل ہے، بلکہ سجدہ بڑھا کر کے ہمیں اور دے دیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ قریب انسان ہوتا ہے سجدے کی حالت میں۔ سجدہ مومن کی معراج ہے۔ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات پر گئے تھے اس کو معراج کہتے ہیں، اور اگر ایمان والے کو چاہیے کہ اس کو معراج مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سجدوں کی زیادتی کرے، سجدے زیادہ کریں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ تو ایک تو زبان تر رہے اس آدمی کی اللہ کے ذکر سے، اور دوسرا اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اور تیسری چیز
کہ اس کے والدین کو اس کی وجہ سے کبھی گالی نہ دی گئی، اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو گالی نہ دی گئی ہو، مطلب اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے لوگوں نے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں کسی کی زندگی میں، اگر یہ 3 عمل ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں نور سے اس کو ڈھانپ دیں گے، لوگ اس پر رشک کریں گے۔ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہمارے عمل ایسے تو نہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کہا جائے، کوئی برا بھلا کہے ہمارے ماں باپ کو ہمارے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے عمل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ شیطان سب کے ساتھ لگا ہے، اس لیے کبھی بھی آدمی کو مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آدمی کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کی تمہید کے طور پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں اب سے ترتیب بنانی چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک میں جا کر کے ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں عبادت کرنی ہے، تو اس کی ترتیب اب سے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے سے صحابہ کرام کو بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، ویسے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی تیاری شروع کر دیں رمضان المبارک کے آنے کی۔ دعا بھی پڑھ لیا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو چاہیے کہ یہ دعا بھی مانگتا رہے آدمی، اور اس کے علاوہ جو آدمی کوشش کر سکتا اپنے دن کی، گھنٹوں کی جو ترتیب بنانی ہے، وہ چاہیے کہ اب سے ترتیب بنائے تاکہ رمضان المبارک تک وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر سکے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکے رمضان المبارک کے مہینے میں، جو اس سے 11 مہینوں میں جو خطائیں ہوئی ہیں، تاکہ وہ ان کی مغفرت کرا سکے رمضان المبارک کے مہینے۔ اس لیے یہ مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کی مبارک ہونے کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں اور باقاعدہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دے، ہماری عمر بڑھا کر کے رمضان المبارک پہنچا دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کتنا مبارک مہینہ ہوگا۔ ہمیں قدر نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ جب صحابہ کرام کو نماز کا تحفہ ملا تھا تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے تھے، ہمیں نماز کی قدر نہیں، اور سب صحابہ کرام کی زبان پر یہ تھا کہ اب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ہمیں ذریعہ مل گیا، ہم براہ راست اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا کریں گے۔ لیکن نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنی حاجتوں کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات آج یہ ہیں، چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حالات سناتے نہیں، اپنا دکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھتے، باقی سب کے سامنے رکھ دیتے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، ایک تو یہ کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو جو پڑھتے ہیں وہ چاہیے کہ سیکھ کر کے سنتوں کے مطابق نماز پڑھیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا یہ کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو ان کو چاہیے کہ وہ عہد کرے اس مہینے میں کہ اس مہینے میں رمضان المبارک، اس مہینے میں نماز کا تحفہ جو ہمیں ملا تھا، کہ اب ہم نماز کی پابندی کریں گے، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہر آدمی اس کا ارادہ کرے، یہ کرنے کے کام ہیں اس مہینے میں، نہ کہ جو ہم کرتے ہیں وہ سب کرنے کے نہیں ہیں۔ ہم پتہ نہیں ہمیں کس نے کہاں خرافات اور بدعات میں ہمیں پھنسا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کرنے کے کام کریں، ان کاموں سے ہم بچیں جن کا شریعت میں کوئی کچھ وجود ہی نہیں ہے شریعت میں جن چیزوں کا، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہم نماز کی پابندی کریں، دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کی تیاری میں ہم ابھی سے